عقل کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث بیان کروں گا تو اس کائنات میں اس طرح کی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات میں ایسی حدیث، ایسا علم عقل کے متعلق کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ میں حدیث جب بیان کروں گا، آپ خود حدیث کو سننے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس ہی وقت حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کلام عقل کے متعلق اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آئے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عبد الرحمن مروزی مکری نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمرو محمد بن جعفر مکری جرجانی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن موصلی میں بغداد میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عاصم طریفی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو زید عباس بن یزید بن حسین کحال نے۔ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے، آپ نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو ایک ایسے نور سے خلق فرمایا جو اس علم سابق میں مخزون و پوشیدہ تھا، جس پر نہ تو کوئی مرسل مطلع تھا اور نہ ہی مقرب فرشتہ۔ پس پروردگار نے علم کو اس کا نفس، فہم کو اس کی روح، زہد کو اس کا سر، حیا کو اس کی دونوں آنکھیں، حکمت کو اس کی زبان، مہربانی کو اس کا منہ، اور رحمت کو اس کا دل قرار دیا۔ پھر اسے 10 چیزوں سے زینت اور تقویت بخشی: یقین، ایمان، صدق، سکینہ، اخلاص، رفق و مہربانی، بخشش، قناعت، تسلیم و قبول کرنا اور شکر۔ پھر عقل سے فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے گئی، پھر فرمایا آگے آ تو وہ آگے آئی، پھر فرمایا کلام کر تو اس نے کلام کیا۔ میں حمد کرتی ہوں اس اللہ کی جس کا کوئی نظیر نہیں، نہ ہی مثل ہے، نہ ہی مثال، نہ ہمسر، نہ بدل، نہ ہی کوئی اس کے مانند ہے۔ وہ ایسا ہے کہ ہر چیز اس کی عظمت کے سامنے حقیر اور ذلیل ہے۔ پس رب تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تجھ سے بہتر ہو، نہ ہی تجھ سے زیادہ اطاعت گزار، نہ ہی تجھ سے ارفع، نہ ہی تجھ سے اشرف، نہ ہی تجھ سے زیادہ عزت والی۔ تیرے ہی ذریعے مجھے یکتا مانا جائے گا، تیرے ہی ذریعے میری عبادت کی جائے گی، تیرے ہی ذریعے مجھے پکارا جائے گا، تیرے ہی ذریعے سے مجھ سے امید رکھی جائے گی، تیرے ہی ذریعے مجھے طلب کیا جائے گا، تیرے ہی ذریعے مجھ سے ڈرایا جائے گا، تیرے ہی ذریعے مجھ سے چونکایا جائے گا، تیرے ہی ذریعے ثواب ہے، تیرے ہی ذریعے عقاب ہے۔ پس عقل اس موقع پر سجدہ ریز ہو گئی اور اس ہی سجدے کی حالت میں 1000 سال گزر گئے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اپنا سر اٹھا اور سوال کر، تجھے عطا کیا جائے گا، شفاعت کر، شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس عقل نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کی میرے محبوب میں تجھ سے اپنی شفاعت کا سوال کرتی ہوں، ہر اس شخص کے لیے جس میں تو نے مجھے خلق فرمایا۔ پس اللہ عز و جل نے اپنے ملائکہ سے فرمایا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے یقیناً
اس شخص کی شفاعت کر دی کہ جس میں میں نے اس کو خلق کیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے حدیث۔ میں آپ سے گزارش کروں گا خدا کے لیے اس معلومات کو، اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کریں کہ عقل کیا چیز ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔